لاہور میں طوفانی بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے، پوش علاقے بھی زیرآب، نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ لاہور میں طوفانی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ اندرونی شہر میں رنگ محل، گمٹی بازار، بھاٹی گیٹ اور دہلی دروازے کے علاقوں میں 2-2 فٹ سے زائد پانی جمع ہو گیا۔ کئی دکانوں میں بارش کا پانی داخل ہونے سے کاروبار شدید متاثر ہوا، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ حاجی کیمپ بورڈ والا چوک پر بارشی پانی کا بسیرا رہا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر کو جانے والے راستے پر بھی بارشی پانی نے قبضہ جمائے رکھا۔ کلمہ چوک انڈر پاس کے بیرل کی چھت پر بارشی پانی جمع ہو گیا۔ گلبرگ جیسے پوش علاقے کی سڑکیں ندی نالے کا منظر پیش کرتی رہیں۔ لبرٹی مارکیٹ، حالی روڈ، علی سیف روڈ، نور جہاں روڈ، حسین چوک، ایم عالم روڈ اور قذافی اسٹیڈیم میں بھی بارش کا پانی موجیں مارتا رہا۔ سمن آباد مین مارکیٹ میں بھی حد نگاہ تک پانی ہی پانی، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ وقفے سے تیز بارش واسا اور دیگر اداروں کے نکاسی آپ کے دعوے بھی بہا کر لے گئی۔ پانی کے نکاس کے لیے بنا واسا کا شاد باغ ڈسپوزل اسٹیشن بھی ڈوب گیا۔ ڈسپوزل اسٹیشن کی مشینری میں پانی جمع ہونے سے پمپ بند ہو گئے۔ شمالی لاہور کے کئی علاقے پانی پانی ہو گئے۔ شدید بارش اور راوی سائفن سے آنے والے پانی سے لاہور کینال اوور فلو ہو گئی اور ملحقہ آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شدید بارش میں لاہور کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ۔ محسن نقوی صورتحال کا جائزہ لیتے رہے۔ لاہور میں موسلادھار بارش، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی خوب ایکشن میں دکھائی دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے قذافی اسٹیڈیم، گلبرگ، لبرٹی، کلمہ چوک انڈر پاس، گارڈن ٹاؤن، فیروزپور روڈ اور کرتبہ چوک میں بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہربنسپورہ انڈر پاس، لکشمی چوک، ریلوے اسٹیشن، یتیم خانہ چوک اور علامہ اقبال ٹاؤن میں بھی صورتحال دیکھی اور انتظامیہ کو موقع پر ہی ہدایات دیتے رہے۔ محسن نقوی نے گارڈن ٹاؤن، گلبرگ اور CBD مین بولیوارڈ انڈر پاس کا بھی دورہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے گلبرگ میں پمپنگ اسٹیشن کا بھی معائنہ کیا۔ کلمہ چوک سے لبرٹی کی جانب انڈر پاس میں پانی کی نکاسی کے کام میں سست روی پر برہمی کا اظہار کیا۔ CBD مین بولیوارڈ میں پانی کی نکاسی کا کام CBD سے واپس لینے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چند گھنٹے میں ریکارڈ بارش ہوئی، انتظامیہ اور واسا کو متحرک کر دیا ہے، شہریوں کی مشکلات کا احساس ہے۔ ریکارڈ بارش ہے اور اتنی بارش کسی کے لیے سب کے گھر ڈوبے ہوئے اس ٹائم پہ، بٹ میکسیمم پانی نکل گیا ہے۔ ان آبادیوں میں بھی ڈیفینیٹلی ٹیمیں پہنچ رہی ہیں۔ مین تھا کہ جو مین روڈز ہیں، مین انڈر پاسز ہیں، وہ کلیئر ہوں سارے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہربنسپورہ انڈر پاس میں پانی کی جلد نکاسی کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایات دی۔ انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہربنسپورہ انڈر پاس کو کلیئر کیا جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اردو بازار کے سامنے سڑک سے اور اسلام پورہ میں کھڑے پانی کی نکاسی کے لیے بھی ہدایات دی۔ اسلام پورہ میں دکانداروں اور رہائشیوں سے ملاقات کی۔ اسلام پورہ میں شہریوں نے نکاسی آپ کے کام میں سست روی کی شکایات کی، جس پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کام کو جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بادل برسانے والے 2 سسٹمز کے اشتراک کے باعث شدید بارشیں، موسلادھار بارشوں کا سلسلہ 7 جولائی تک جاری رہ سکتا ہے۔ PDM نے 8 سے 10 جولائی کے درمیان دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ سہیل قیصر کی رپورٹ۔ مغرب سے آنے والی ہواؤں کے ساتھ بحیرہ عرب سے اٹھنے والی ہواؤں کے اشتراک کے باعث ملک کے بیشتر علاقے شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہیں۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق کبھی کبھار پیدا ہونے والی ایسی صورتحال کے باعث موسلادھار بارشوں کا سلسلہ 7 جولائی تک جاری رہے گا، جس کی وجہ سے ملک کے بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی برقرار رہے گا۔ دوسری طرف 8 سے 10 جولائی کے دوران دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس وقت دریائے ستلج اور دریائے راوی کے کیچمنٹ ایریاز میں بھی شدید بارشیں ہو رہی ہیں، جس کے باعث ان سے ملحقہ سیلابی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے۔ ان حالات میں شہریوں کو خصوصی احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بلوچستان میں کوئٹہ کے علاوہ 35 اضلاع میں لوکل باڈیز کے الیکشن کے آخری مرحلے میں ڈسٹرکٹ کونسلز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات آج ہوں گے۔ فرید اللہ خان کی رپورٹ۔ بلوچستان میں لوکل باڈیز الیکشن کا آخری مرحلہ پشین، چمن، قلعہ عبداللہ، نوشکی، چاغی، خاران اور واشق سمیت 35 اضلاع میں ڈسٹرکٹ کونسلز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات ہوں گے۔ جوب، شیرانی، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، بارکھان اور موزہ خیل میں بھی پولنگ ہوگی۔ دکی، سبی، ہرنائی، زیارت، کوہلو، ڈیرہ بگٹی اور نصیر آباد میں بھی منتخب ممبرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ووٹنگ کا عمل صبح 8 سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے انتخابات کو حتمی شکل دے دی۔ تمام میٹیریل ہم نے پہنچا دیے، بیلٹ پیپر پہنچ گئے ہیں، ان کی ٹریننگ مکمل ہے اور انشاءاللہ تمام انتظامات مکمل ہے۔ 6 جولائی کو شام کو ہم آپ کو رزلٹ دیں گے۔
ووٹنگ کے دوران سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں. تمام پولنگ اسٹیشن پر پولیس، لیویز اور ایف سی تعینات ہوگی. سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ کمیشن نے بھی لیٹر کیا ہے. پرائمیشل گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، پرائمیشل گورنمنٹ نے بڑے اچھے انتظامات کیے تھے اس سے پہلے بھی، اور اس دفعہ بھی ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. کوئٹہ میں لوکل باڈیز کے انتخابات مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے حلقہ بندیوں پر اعتراض کے باعث معاملہ عدالت میں ہونے کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکے. اب بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبائی الیکشن کمیشن کو جلد بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے، جس کی تکمیل میں 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اختیارات کا نچلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے کوئٹہ میں جلد از جلد لوکل باڈیز کے الیکشن کرانے ہوں گے. کیمرہ مین عبدالوہاب کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ. وزیر اعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری کونسل کی پیکس کمیٹی کے اجلاس میں خلیجی ممالک کی جانب سے ممکنہ سرمایہ کاری کے حوالے سے 5 شعبوں میں فوری اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. اجلاس میں خصوصی سرمایہ کاری کے لیے سہولیات کی فراہمی سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خصوصی شرکت. کمیٹی کو زراعت، معدنیات اور آئی ٹی سیکٹرز کے امور پر تفصیلی بریفنگ. سرمایہ کاری کونسل کا پاکستان میں سبز زرعی انقلاب برپا کرنے کے عزم کا اظہار. ذرائع کے مطابق اجلاس میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سرگرمیاں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا. رواں ماہ مختلف ایونٹس کے انعقاد کے لیے شیڈیول تیار کر لیا گیا. اجلاس میں رواں ماہ سرمایہ کاری کے فروغ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر سیمینارز کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا. نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح بھی رواں ماہ کیا جائے گا. پاکستان کے معدنی شعبے کو فروغ دینے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ چاغی مائننگ سائٹ کا دورہ اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی کیے جائیں گے. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاری سے متعلق اقدامات پر اظہار اطمینان کیا اور کونسل کو غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق مواقع تلاش کرنے کی ہدایت. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کونسل تشکیل دی. اب بیرونی سرمایہ کاروں کو ایک ہی چھت میں تمام سہولیات دی جائیں گی. سی پیک کو اسکینڈلائز کیا گیا، چائنیز کمپنیز کو بھگا دیا گیا، وہ لاؤس چلے گئے، کمبوڈیا چلے گئے، ویتنام چلے گئے. اب پھر جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم نے سی پیک کو دوبارہ مین سٹریم پہ لائے ہیں. جب ہم پورے ایگریکلچر سیکٹر کو کھولیں گے تو نہ صرف یہ کہ اس میں ہماری کراپس، نئی کراپس کی ورائٹی، بلکہ ہارٹی کلچر، اسی طرح ہمارے لائف سٹاک، ہماری فشری، ان سب کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونٹیز پیدا ہوں گی. احسن اقبال نے بتایا کہ وزیر اعظم 7 جولائی کو زرعی انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کریں گے. حکومت کی ترجیح ہے کہ انرجی کو فوسل فیول پر لے کر جائیں. توانائی کے شعبے میں سولر انرجی میں مراعات دی جائیں گی. وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہے. سی پیک نے وہ بنیاد مہیا کی جس کے اوپر کامیاب معیشت کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ نے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب روک دیا. حکم امتناع جاری کر دیا گیا. خالد خورشید کی نااہلی کے بعد نئے قائد ایوان کا الیکشن شیڈیول تھا. گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اجلاس طلب کیا گیا تھا. پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی حاجی گلبر خان نے اجلاس ملتوی کرنے کے لیے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں درخواست جمع کرائی تھی. حاجی گلبر خان نے فارورڈ بلاک بنا لیا. 4 ارکان کی حمایت کا دعویٰ بھی کر دیا. نئے وزیر اعلیٰ کے لیے پی ٹی آئی نے راجہ اعظم خان، پیپلز پارٹی نے امجد حسین ایڈوکیٹ کو امیدوار نامزد کر دیا. ادھر وفاقی حکومت نے آئی جی گلگت بلتستان دار علی خٹک کی جگہ افضل محمود بٹ کو نیا انسپیکٹر جنرل پولیس تعینات کر دیا. افضل محمود بٹ پنجاب میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سویڈن کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان نے سخت احتجاج ریکارڈ کروا دیا. قائم مقام سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ایسے توہین آمیز واقعات قابل قبول نہیں ہیں. پاکستان نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعہ پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا. آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ایسے توہین آمیز واقعات قابل قبول نہیں. قائم مقام سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی. سفارتی ذرائع کے مطابق سویڈن کے سفیر کی پاکستان میں عدم موجودگی کے باعث سویڈش ناظم الامور کو طلب کیا گیا. قائم مقام سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی نے سویڈش ناظم الامور کو طلب کیا. سویڈش ناظم الامور کو سویڈن میں مسلسل قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر پاکستان کے شدید تحفظات سے آگاہ کیا. قائم مقام سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ ایسے واقعات دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے فروغ اور اربوں مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہیں. پاکستان میں سویڈن کا سفارت خانہ سیکیورٹی صورتحال کے باعث اگست سے غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے.
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन सेनेट की मराद का बिल मंजूर कराने के मामले का नोटिस ले लिया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने चेयरमैन सेनेट की मराद से मुतालिक बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। चेयरमैन सेनेट के लिए गैर मामूली मराहत पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बरहम। बिल की मंजूरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने मराहत के बिल की मंजूरी में हिस्सा लेने वाले अरकान से वजाहत भी तलब कर ली और कहा है कि चेयरमैन सेनेट की मराहत के बिल की मंजूरी में क्यों हिस्सा लिया। अरकान ने वजाहत में कहा, हमसे उजलत में बिल मंजूर कराया गया है, बिल के हवाले से मालूमात नहीं थी, बस मंजूरी का कहा गया। मुस्तकबिल में सियासी लाइहामल के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत ने सर जोड़ लिए। मुशावरती इजलास में अहम पॉलिसी फैसले की मंजूरी दे दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का किसी से इल्हाक या इत्तेहाद नहीं होगा। पार्टी हर हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन और पार्टी सदर अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास सीनियर रहनुमा इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, फिरदौस आशिक अवान और दीगर शरीक हुए। इजलास में अहम पॉलिसी फैसले की मंजूरी दी गई। फैसला किया गया कि पार्टी का किसी से इल्हाक या इत्तेहाद नहीं होगा। पार्टी हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और इंतखाबी मुहिम चारों सूबों में चलाई जाएगी। चारों सूबों में सियासी रहनुमाओं से राब्ते के लिए मरकजी क़यादत दौरे करेगी। इजलास में पार्टी में शामिल होने वालों के लिए भी नया लाहे अमल तय किया गया। इजलास से खिताब में जहांगीर तरीन का कहना था कि हमारा फोकस आम आदमी के मसाइल का हल और महंगाई का खात्मा है। अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक पार्टी मंशूर देंगे, मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करेंगे। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि अवामी मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालेगी। जहांगीर तरीन ने पार्टी ऑफिस का दौरा भी किया, दफ्तर में होने वाली मुख्तलिफ पार्टी सरगर्मियों का जायजा लिया और उन्हें जारी रखने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने PIA को 250 में से 205 असामियों पर नई प्रोफेशनल भर्तियों की इजाज़त दे दी है। 45 असामियों पर भर्तियों का मामला मुअख्खर कर दिया गया। CEO PIA ने अदालत को बताया कि कौमी एयरलाइन का गुज़श्ता 6 माह का मुनाफा 3 अरब है। सुप्रीम कोर्ट ने PIA को 205 असामियों पर नई प्रोफेशनल भर्तियों की इजाज़त दे दी। 45 असामियों पर भर्तियों का मामला मुअख्खर। PIA ने पायलट्स, केबिन क्रू और मैनेजमेंट साइट समेत 250 भर्तियों की इजाज़त मांगी। PIA में नई भर्तियों से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि PIA अपने वाजिबात अदा नहीं कर पा रहा है और मजीद भर्तियाँ किस लिए करनी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नई भर्तियों से इदारे पर माहाना 9 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। CEO PIA ने अदालत को बताया कि कौमी एयरलाइन का गुज़िश्ता 6 माह का नफा 3 अरब है। नफा बख्श रूट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि मजीद इंटरनेशनल नेशनल रूट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने लगे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि दीगर एयरलाइंस का फ्लाइट स्टाफ तो कम होता है, ये भर्तियां किस बुनियाद पर होंगी। CEO PIA ने कहा भर्तियां 1 साल के काबिल तोसी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर होंगी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद भर्तियों की इजाजत दे दी। बिजली के सार्फिन के लिए बुरी खबर, नेपरा ने डिस्कोस के लिए बिजली ₹1.90, जबकि कराची वालों के लिए ₹1.44 फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। बिजली के नरखों में आए रोज इजाफा, लोड शेडिंग और गर्मी के सताए अवाम की परेशानी बढ़ने लगी। के इलेक्ट्रिक के लिए ₹1.44, डिस्कोस के सारिफिन के लिए बिजली ₹1.90 मजीद महंगी। नेपरा में माह मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्तों पर समाअत की गई। नरखों में इजाफे से डिस्कोस के सारिफिन पर 23 अरब जबकि कराची के सारिफिन पर 2 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के इलेक्ट्रिक और CPPA की दरख्वास्तों पर तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए कि चाहने के बावजूद सारिफीन को सस्ती बिजली फराहम नहीं कर पा रहे। रुपए की बेकदरी और महंगा ईंधन सारिफीन के लिए अजाब बन गया है। पीछे दौर में कम शरह सूद पर अरबों डॉलर कर्ज की फराहमी का मामला, PAC के मुसलसल इसरार पर गवर्नर स्टेट बैंक ने इन कैमरा इजलास में फहरिस्त पेश करने की मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि 42% कर्जा लेने वाले टेक्सटाइल सेक्टर से हैं। तफसील इस्लामाबाद से। गवर्नर स्टेट बैंक का PTI दौर में कम शरह सूद पर अरबों डॉलर कर्ज लेने वालों की फहरिस्त देने से इनकार।
PSC के मुसलसल इसरार पर गवर्नर स्टेट बैंक की इन कैमरा इजलास में फहरिस्त पेश करने की मशरूत आमादगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि 42% कर्जा लेने वाले टेक्सटाइल सेक्टर से चेयरमैन PSC नूर आलम खान ने वाज़ेह किया कि कवायद के बरक्स डॉलर्स में कर्ज देने वाले बैंक कमर्शियल हों या कोई और फहरिस्त देना होगी। हिदायत की कि स्टेट बैंक 3 रोज के अंदर कर्ज लेने वालों की फहरिस्त फराहम करे। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि बैंक और कस्टमर्स के दरमियान तमाम मालूमात का तबादला खुफिया होता है। फहरिस्त इन कैमरा इजलास में पेश कर सकते हैं। रुकन कमेटी बरजेस ताहिर ने इन कैमरा ब्रीफिंग की मुखालफत, जबकि सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने हिमायत की। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि कर्ज की कुल रकम का 15% नेशनल बैंक और 85% कमर्शियल बैंकों ने दिए। मजमूई तौर पर 690 अरब रुपए का मुतालबा किया गया, जबकि 420 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। कारोबारी अफराद के लिए कुल 394 बिलियन रुपए जारी किए गए। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि 42% कर्जा लेने वाले टेक्सटाइल सेक्टर, फूड्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज के लिए 12%, सीमेंट एंड स्टील सेक्टर के लिए 9%, ऑटोज और टायर मैन्युफैक्चरर के लिए 7% और अलाइड इंडस्ट्री के लिए 5% कर्ज दिया गया। हुकूमत ने PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी। ज़का अशरफ को PCB मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। कमेटी का पहला इजलास आज लाहौर में तलब किया गया है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दी। नई कमेटी में ज़का अशरफ को PCB मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने PCB के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना को भी ओहदे से हटा दिया। महमूद इकबाल खाकवानी को PCB का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई है। मैनेजमेंट कमेटी क्रिकेट बोर्ड के ICC समेत दीगर अमूर को देखेगी। PCB की मैनेजमेंट कमेटी 10 अरकान पर मुश्तमिल है। कमेटी में कलीमुल्लाह खान, अशफाक अख्तर, मुसद्दिक इस्लाम, अजमत परवेज, जहीर अब्बास, खुरम सोमरू, ख्वाजा नदीम, मुस्तफा रमदे और जुल्फिकार मलिक शामिल हैं। PCB की मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास आज लाहौर में तलब किया गया है।